السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور اپنی ہدف میں کامیاب بنا دے۔ آج کی ویڈیو میں فیمیل لیکچر اسلامیات کے پی پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کے کچھ سوالات اور اس کے ساتھ جوابات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو کہ بہت ایزی سوالات ہیں، بہت ایزی انٹرویو ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سورت کا نام ہے بقرہ۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، عربی کا لفظ ہے۔ تو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پوری سورت میں، سورۃ البقرہ میں ایک جگہ پہ گائے کا ذکر آ چکا ہے، جو کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا اور پھر قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو انہوں نے گائے اور پھر ذبح کرنا اور پھر قاتل کو مارنا اور پھر بولنا، زندہ ہونا اور پھر نام بتانا، پورا واقعہ ہے۔ تو چونکہ اس واقعے کا ذکر، جو کہ وہ گائے کا ذکر آ چکا ہے، تو اس گائے کی ذکر کی وجہ سے سورۃ البقرہ کو، پوری سورت کو بقرہ کا نام دیا گیا۔ اور اس کے لیے فارمولہ استعمال ہوتا ہے یا قاعدہ بول دیں، تسمیۃ الکل باسم الجز، جز کی وجہ سے کل کو بھی پورا مکمل نام دینا۔ تو یہ ان اقسام میں سے ہیں، تسمیۃ الکل باسم الجز، کہ جز کا ذکر آیا گائے کا، پوری سورت کو بقرہ کا نام دیا گیا۔ دوسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے کون سا کام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو سب سے پہلے ایک تو مسجد بنائی، جو مسجد قباء تھی۔ وہاں سے پھر جب مدینہ آ گئے تو وہاں پھر مسجد نبی کا بنیاد رکھا گیا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات جو تھا وہ بھی قائم کیا، میثاق مدینہ بھی ہوا، مختلف ریاست کے جو ذمہ داریاں ہوتے ہیں پورا کرنے کے لیے ان پہ مصروف ہو گئے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے، مسجد نبی اور قانون سازی کے لیے کون سے کام کیے؟ قانون سازی کے لیے یہی کام کیے نا کہ میثاق مدینہ بھی ہوا، مہاجرین اور انصار کے درمیان جو بھائی چارہ تھا، مواخات تھا، وہ بھی قائم ہوا۔ اصل میں ایک ریاست کے، ایک اسٹیٹ کے بنیادی چار ستون کہہ دیں یا بنیادی چار جو اس پر ایک حکومت قائم ہوتی ہے، چار چیزیں ہیں۔ ایک ہے قانون بنانے والا ادارہ، قانون ساز۔ دوسرا ہوتا ہے قانون نافذ کرنے والا ادارہ۔ تیسرے نمبر پر ہے عدلیہ، اور چوتھے نمبر پر ہے پیغام پہنچانے والا ادارہ۔ مطلب یہ ہے کہ آج کل میڈیا بول دیں، جو کہ سوشل میڈیا ہے یا جو بھی میڈیا ہے، یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ایک حکومت، ایک گورنمنٹ، ریاست قائم ہوتی ہے۔ تو یہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون ساز اور پھر یہ کام کی۔ ہاں، اس سے اگلا سوال ہے، مسجد نبی جب تعمیر ہوئی تو صرف نماز پڑھتے تھے یا اور کام بھی ہوتے تھے؟ نہیں، مسجد نبی ایک پارلیمنٹ کی حیثیت سے تھے۔ وہاں بیت المال کا نظام بھی وہاں سے قائم تھا، شورا بھی وہاں قائم تھی، جو بھی عدلیہ کا نظام تھا وہاں قائم تھا، لوگ آتے تھے، یہاں فیصلے ہوتے تھے، تعلیم کا نظام یہاں جاری تھا، ساری چیز یہاں تقریباً یہاں سے ہوتے تھے۔ اس سے اگلا سوال ہے، پڑھنے کا کام کیا کرتے تھے؟ جگہ کا نام بتائیں۔ وہاں جو مسجد نبی تھی تو وہاں پڑھنے کا کام بھی جاری تھا، مطلب یہ ہے کہ تعلیم و تعلم جاری تھی، ہاں جاری تھی، مسجد نبی بھی جاری تھی، اور اس کے ساتھ جو جگہ تھا، ایک جو صحابہ کرام کے لیے بنایا گیا تھا، غریب صحابہ کرام کے لیے جو وہاں پہ رہتے تھے، جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور ان لوگوں کو اصحاب صفہ، جی کا پشتو اردو میں نام ہے چبوترا، جو صفہ تھا، تو ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ وہاں صحابہ کرام، جو غریب صحابہ کرام تھے، وہاں رہتے تھے، اور ان کی تعداد کبھی زیادہ ہوتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، ایک مدرسے کی ترتیب تھی وہاں۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ تو جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ 23 سال، کیونکہ مشہور ہے 23 ایئرس۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا جو صحیح عرصہ ہے وہ ہے 22 سال 5 ماہ 14 دن۔
ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول 2 دفعہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کو، اور پھر آسمان دنیا سے ہمارے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مجتبیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر۔ تو یہ جو ہے آسمان دنیا سے ہمارے آقائے نامدار کے سینے پر، اس کا دورانیہ جو ہے یہ ہے 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ تورات کتنے ٹائم میں نازل ہوا؟ تورات ایک ہی وقت میں نازل ہو چکا ہے، جس کو انزال کہا جاتا ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ جس طرح قرآن مجید شب قدر کی رات آسمان دنیا سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کو نازل ہو چکا تھا، اسی ترتیب سے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ 23 سال نازل ہونے میں کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں نازل کی، یہ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی کر سکتا تھا کہ پورا کا پورا قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نازل کروا سکتا تھا، لیکن دوستو اس میں ایک حکمت تھی، یہ ایک نظام کو چینج کروانا تھا، ایک ریاست کو یا اس طرح لوگوں کے افرادوں کو سینوں کو بھی تبدیل کروانا تھا، ان کی زندگیوں تبدیل کروانا تھا۔ تو ایک مشکل کام ہے کہ فوراً ایک انسان سے کہہ دیا جائے کہ تم یہ سارے کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً اس لیے نازل فرمایا 23 سال عرصے تک کہ بعض مسائل کچھ مسائل جو صحابہ کرام کو درپیش ہوتے تھے ان کے مطابق قرآن کا نزول ہوتا تھا۔ جس طرح شراب کی حرمت کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ 3 دفعہ ان کا حرمت کا نزول واقع ہوا۔ پہلی دفعہ تھوڑا سا ان کو اچھی چیز نہیں کہے گی، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی ممنوع قرار دیا گیا، اس کے بعد بالکل حرام کر دیا گیا۔ تو اس کو تدریجاً کہا جاتا ہے تاکہ کسی پر زیادہ بوجھ نہ آ جائے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست تھے صحابہ کرام، یہ سارا کا سارا اگر ایک ہی وقت پر نازل ہوتا تو وہ ظاہری بات ہے بوجھ بہت زیادہ ہوتا، کیونکہ قرآن یہ بہت ایک اعجاز القرآن ہے، معجزہ ہے، تو یہ برداشت کرنا تھوڑا سا مشکل تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کیا۔ اچھا، اس سے اگلا سوال ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے، 86 ہے، اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے، 28 ہے، اور ٹوٹل 114 ہے۔ اچھا، اس کے بعد ترجمہ پوچھا گیا ہے، اور ترجمے میں جو تلاوت ہو چکے ہے اس میں ایک لفظ ہے کفرو۔ پوچھا گیا ہے کہ کفرو کون سا صیغہ ہے؟ تو کفرو یہ صیغہ جمع مذکر غائبین با سے اثبات فی الماضی معروف ثلاثی مجرد کا صیغہ ہے۔ میرے خیال میں اسباب ضربہ نصر ینصرو سے آتا ہے، کفر یکفرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے اگلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ترجمہ اس طرح ہے سواء علیہم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ہمارے آقائے نامدار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہاں سوال یہ ہو چکا ہے کہ ڈرائے یا نہ ڈرائے تو وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر تبلیغ کیا فائدہ؟ پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیوں فرماتے تھے ان لوگوں کو؟ تو دوستوں یہاں کچھ حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حق کی دعوت کو قبولیت کو اتنا انکار کیا تھا کہ حق کی دعوت کی قبولیت کو بالکل ٹکرا دیا تھا۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایمان کی صلاحیت بھی ختم کر دی تھی، اس لیے بات کہہ دی۔ ہمارے حضور کیوں ان کو دعوت دیتے تھے؟ یہ دعوت دیتے تھے کہ ایک نبی کی، ایک رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے ڈرانا، پیغام پہنچانا، تو ہمارے حضور اپنی ذمہ داری پوری کرتے تھے۔ دوسری بات کہ جو تبلیغ کا فائدہ ہے، فضیلت ہے، وہ حاصل ہوا، وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت و فضیلت جو دعوت کی ہے وہ حاصل ہوئی۔ جس طرح آج کل آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دے دی، آپ نے کسی کو رمضان یا روزے کی دعوت دے دی، نیک کام کی دعوت دے دی، تو وہ اس پر عمل کرے یا نہ کرے، آپ کو وہ دعوت کا جو فائدہ ہے، جو فضیلت ہے، جو ثواب ہے، آپ کو حاصل ہوا۔ تو اسی طرح ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز حاصل ہو گئی۔ اس سے اگلا سوال ہے کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا معنی ہے چھپانا، مٹھانا، اسی طرح انکار کرنا۔ تو چونکہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے، اس لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عقائد کے
معتزلہ کے عقائد کیا ہیں؟ معتزلہ کے اصل عقائد 5 عقائد ہیں ان کے، جو مسلمانوں سے تفاوت رکھتا ہے۔ اس میں ایک ہے عدل، عقید عدل، ایک ہے عقید توحید، ایک ہے عقید نفاذ وعید، اسی طرح ایک ہے عقید منزلہ بین المنزلتین، اور ایک 5 نمبر پر جو ہیں عقید امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ وہ ان سب کی پھر علیحدہ تعریف ہیں، تفصیل ہے کہ عدل کسے کہتے ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، نفاذ وعید کا مطلب کیا ہے، منزلہ بین۔ بہرحال یہ 5 عقائد ان کے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلا سوال، معتزلہ دلائل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ دوستو، معتزلہ دلائل کی جتنی بھی عقلی دلائل ہیں ان کی، وہ عقلی دلائل ہیں۔ قرآن کا جو صحیح ترجمہ ہوتا ہے یا صحیح جو تفسیر ہوتی ہے، اگر ان کی عقل کے مطابق نہ ہو تو وہاں وہ اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک طرف یا دوسری طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی ایسی دلیل نہیں، صرف عقلی دلائل ہے ان کے پاس، وہ عقلی دلائل پیش کرتے ہیں ہر جگہ پہ۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ان کا جو عدل ہے یا ان کا جو توحید ہے، نفاذ وعید ہے، نعوذ باللہ، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم کہیں نا کہ ایک آدمی گناہ کا کام کرے تو اس کو سزا دیا جائے گا، ایک ثواب کا کام کرے تو وہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نفاذ وعید میں اللہ تعالیٰ بھی اس طرح مخلوق کی طرح، نعوذ باللہ، کہ وہ بھی گناہگار کو ضرور سزا دے گا اور ثواب کرنے والے کو ضرور اجر بھی دے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو دوسری جگہ میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جس کو چاہے معاف بھی فرما سکتا ہے، معاف بھی کر دے گا۔ اس طرح منزلہ بین منزلتین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو انسان گناہ کبیرہ کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہوتا ہے؟ نہیں، کفر میں داخل نہیں ہوتا، درمیان میں ہوتا ہے، کفر اور اسلام کے درمیان ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے، ہمارے جو اسلام کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے انسان فاسق بن جاتا ہے لیکن اسلام سے نکلتا نہیں ہے۔ اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ان کے جو عقائد ہیں۔ اچھا، یہ دلائل جو ہو وہ بھی، یہ بھی بیان ہو گئے۔ تو یہاں تک انٹرویو تھی، تو شکریہ، جزاکم اللہ، آپ کے دیکھنا جو آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا، شکریہ۔